علی اکبر وہ تھے جس کے بارے میں مورخین نے لکھا کہ اشبہ الخلق، جو اس مخلوق میں بن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو بہو میرے نبی کی طرح تھے۔ ہو بہو کس کی طرح تھے؟ میرے رسول کی طرح تھے۔ ان کی زلفیں میرے مصطفیٰ کی زلفوں جیسی، ان کی شباہت میرے مصطفیٰ کی شباہت جیسی، ان کا بولنا میرے مصطفیٰ کے بولنے جیسا، ان کا اخلاق میرے مصطفیٰ کے اخلاق جیسا، ان کی سخاوت میرے مصطفیٰ کی سخاوت جیسی، ان کی بہادری میرے مصطفیٰ کی بہادری جیسی۔ احباب گرامی، جب وہ جانے لگے اجازت لے کے تو مولا حسین علیہ السلام نے ان کو اجازت دی، سیدہ زینب سلام اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اجازت دی۔ اجازت لے کے جب جانے لگے تو ابو حمید لکھتا ہے، ابو حمید مسلم، اس نے لکھا، اس نے کہا کہ میں نے سب کو دیکھا، جب بھی کوئی آتا تھا تو اجازت لے کے چلا جاتا تھا، لیکن ایک نوجوان ایسا کہ جس کا چہرہ ایسے تھا جیسے سورج، جب وہ نکلنے لگا تو خیمے کا پردہ الٹا نکلا، پھر واپس لوٹا۔ کئی بار ایسے ہوا تو پوچھنے پر پتہ چلا یہ حسین کا بیٹا ہے جسے علی اکبر کہتے ہیں۔ اس کو کبھی بہن روک لیتی ہے، کبھی اس کی پھوپھو روک لیتی ہے، کبھی اس کا کوئی بھائی روک لیتا ہے، کبھی اس کی ماں روک لیتی ہے۔ کیوں روک لیتی ہے؟ کہ اے علی اکبر، جاتے جاتے ذرا رخ مصطفیٰ تو دکھاتا جا۔ اور یہ واحد مقتول ہے کربلا کا کہ جس کے بارے میں امام علی مقام نے کہا تھا کہ بیٹا علی، میری ایک درخواست ہے۔ آپ نے عرض کی ابا جان کیا حکم ہے؟ فرمایا جب تک تو لڑائی شروع نہ کریں، پلٹ پلٹ کے نہ میری طرف دیکھتے رہے، پلٹ پلٹ کے میری طرف دیکھتے رہنا۔ میں چاہتا ہوں جتنی زیادہ مرتبہ میں رسول پاک کا چہرہ دیکھ سکوں میں تیری صورت میں دیکھ لوں، کیونکہ میں دیوانہ ہوں نہ جانتا۔ احباب گرامی، پھر آپ جب گئے وہاں پر تو آپ نے کیا کہا تھا؟ حضرت سیدنا علی اکبر سرکار نے جو وہاں پر لفظ کہے تھے، میں آپ کی سماعتوں کے حوالہ کرنا چاہوں گا۔ انہوں نے کہا تھا کہ لا یحکم فی ابن الدعی، واللہ با خدا ہم اللہ کے رسول کے سب سے قریبی لوگ ہیں۔ اور سن لو، لا یحکم فی ابن الدعی، یہ وہ لوگ جن کے باپ کا کسی کو پتہ نہیں ہے، یہ ہمارا کیا فیصلہ کریں گے؟ یہ وہ سچ تھا جو رسول کے بیٹے کی زبان پر جاری تھا کہ جو کوئی بھی حسین کے سامنے تلوار لے کے آتا ہے اس کے باپ کا پتہ نہیں اس کا باپ کون ہے۔ احباب گرامی، میں وہ لمحات کہ جب آپ اپنی سواری سے نیچے گرے، اور کسی شاعر نے ایک بات کہی تھی کہ جب آپ تشریف لے گئے تو آپ کی ماں بڑی پریشان ہے، اور جب آپ شدت پیاس سے واپس ایک بار لوٹے تو اس شاعر نے اس کا ایک نقشہ کھینچا ہے، سن لیجئے گا کہ اکبر نے جب شدت پیاس سے پلٹ کر دیکھا، اکبر نے جب شدت پیاس سے پلٹ کر دیکھا، ماں نے خیمے کی تنابیں الٹ کر دیکھا، کتنی پریشان تھی ساقیے کوثر کی بہو، کتنی پریشان تھی ساقیے کوثر کی بہو، خالی مشکیزہ کئی بار الٹ کر دیکھا۔ تو احباب گرامی، حضرت علی اکبر علیہ السلام کی جب شہادت کا وقت قریب آیا تو سب کے آخری الفاظ یہ تھے، اور مجھے وہ لمحہ بڑا گراں گزرتا ہے کہ حضرت حر کا بیٹا جب زمین پر سواری سے گرا تو اس نے اپنے باپ کو آواز دی۔ باپ نے آواز سنی، وہ بڑی تیزی سے جب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ مولا حسین حر کے بیٹے کو اٹھا رہے ہیں۔ اس نے عرض کی آقا میں حاضر خدمت ہوں۔ فرمایا حر، میں نہیں چاہتا کہ باپ اپنے بیٹے کی لاش اٹھائے۔ احباب گرامی، لیکن یہ کیسا باپ ہے کہ حر کو کہنے والا تو موجود ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ باپ اپنے بیٹے کی لاش اٹھائے، لیکن اب حسین پاک کو کہنے والا کوئی بھی موجود نہیں ہے جب وہ اپنے جوان سال بیٹے کی لاش کو خود اٹھا رہے ہیں۔ اور حالت یہ ہے کہ نیزہ جب سینے میں چبھا تھا
تو اس کا پھل جو ہوتا ہے انی نیزے کی وہ توڑ دی تھی سینے میں. حضرت علی اکبر کو مولا حسین سینے سے لگا کے یوں لانا چاہتے تھے تو آپ نے ایک بازو تو آپ کی گردن میں ڈالا, دوسرا یہاں رکھا ہوا تھا, اور میں بیٹا یہ بازو. عرض کی بابا جان میرے جگر میں نیزے کا پھل ٹوٹا ہوا ہے, یہ ہاتھ میں نے اس کے اوپر رکھا. تو احباب گرامی میں عالم تخیل میں تصورات کی دنیا میں مولا علی علیہ السلام کو آواز دے کے عرض کرنا چاہوں گا کہ مولا تو بڑا بہادر, تو شیروں کا شیر ہے, تیری بہادری کے قصے عرش و فرش پر جاری و ساری ہیں. تو نے خیبر کا قلعہ اپنے ہاتھ سے اکاڑ کے پھینکا, بڑی بات ہے, مگر مولا دیکھ آج تیرا بیٹا حسین اپنے بیٹے شبیہ مصطفیٰ کے جگر سے جو نیزہ نکال رہا ہے وہ مشکل ہے یا پھر خیبر کا قلعہ اکھاڑنا مشکل ہے. تو بالیقین تصورات سے آواز آئے گی کہ خیبر کا قلعہ اکھاڑنا بڑی بات تھی, مگر میرے بیٹے حسین نے جو نیزے کی انی نکالی ہے اس کی مثال نہیں. احباب گرامی میرا حسین لاجواب بے مثال ہے. حلب شہر ہے ایک شام کا, وہاں پر قافلہ رکا. وہاں آج بھی عیسائیوں کی کثرت, کافی سارے لوگ عیسائی رہتے ہیں. تاریخ کہتی ہے کہ حلب شہر میں ایک عورت حضرت علی اکبر علیہ السلام کے چہرے کو دیکھی جا رہی تھی. تو حضرت بی بی ام لیلہ جو حضرت علی اکبر کی ماں ہیں انہوں نے پوچھا, او بی بی تو کیوں دیکھتی ہے اس کو, کیا کہتی ہے؟ اس نے کہا کہتی کچھ نہیں, بس یہ سوچ رہی ہوں اور اپنے خدا سے دعا کر رہی ہوں, اتنے جوان اور اتنے حسین بیٹے کی ماں اس سے پہلے مر گئی ہو تو بہتر, اس کی ماں زندہ نہ ہو. اس کی ماں زندہ ہوئی تو وہ کیسے دیکھے گی جو اس بیٹے کا حال ہے. تو بی بی ام لیلہ نے کہا کہ بی بی میں ہی اس کی ماں ہوں جو اس کے ساتھ ساتھ رسیوں سے بندھی آ رہی ہوں. احباب گرامی ملا کو کیا خبر, مولوی کیا جانے کہ یہ درد کیا ہے رسول کی اولاد کا, ملا کو کیا خبر, اس کی تو اپنی عزت ہے ہی نہیں. واللہ بخدا یہ تو کوئی عزت والا آدمی ہو, کوئی اس سے پوچھے کہ وہ کہے گا میرا مر جانا بہتر ہے کہ میری جوان بیٹی کو کوئی بازار میں رسیوں سے باندھ کے لیے پھر, میری بیٹیوں اور میری بہوؤں کو کوئی ہاتھ باندھ کے بازاروں میں لے کے پھر, میرے لیے اس سے مر جانا بہتر ہے. تو احباب گرامی امام حسین کا قتل بھی انسان اس کو بھی برداشت کر لیتا ہے, صبر آ جاتا ہے, جو جتنے بھی مقتول ہیں صبر آ جاتا ہے. لیکن جب یہ خیال آتا ہے کہ نبی کا کلمہ پڑھنے والوں نے نبی کی بیٹیوں کو, رسول کے گھر کی بہنوں کو اور ان کی بیٹیوں کو ہاتھوں میں رسیاں باندھ کے کئی ہزار کلومیٹر پھرایا, اور میں تڑپ گیا. واللہ بخدا ایک ایسا موڑ آیا شام کے بازار میں کہ 5 فٹ اونچا تھا جگہ, اور موڑ کے بعد آگے 5 فٹ نیچا تھا. میں گیا ہوں شام میں نے وہ بازار دیکھے, ان بازاروں کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ملک شام میں میرا دل کرتا تھا میں وہ بازار دیکھ کے آؤں کہ جن بازاروں میں نبی کی بیٹیاں گزر کے گئی ہیں تاکہ قیامت تک اس دکھ کا داغ دل میں بس جائے, اور جب وہ یاد آئے تو دل جو ہے وہ آنسوؤں سے چھلک پڑے. تو احباب گرامی کوئی کیا آسان ہے کہ ہاتھ بندھے ہوئے ہوں, رسیوں سے ہاتھ باندھ کے کہا جائے کہ یہ 5 فٹ کا اوپر ایسے ہی بندے ہاتھوں سے گزر کے, اور بندے ہاتھوں سے رسول کی بیٹیوں نے نیچے اتر کے آگے گزرنا ہے, اور وہ بدبخت رسول کی بیٹیوں کو اپنے سامنے کھڑا کر کے شراب کی باتیں کرے. آج ملا کہتا ہے اس یزید کو بھی برا نہ کرو, اس کا نام لے کے لعنت نہ کرو.